پچھلے دنوں ایک رپورٹ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایران نے اس جنگ کو علاقائی جنگ میں تبدیل کر دیا ہے اور ایران اب گلف کے تمام دیشوں پر حملے کر رہا ہے۔ ایران ڈائریکٹ کویت پر حملے کر رہا ہے، قطر پر حملے کر رہا ہے، بحرین پر حملے کر رہا ہے۔ سعودی عرب پر ایران نے ڈائریکٹ ان دنوں حملہ نہیں کیا، شروع میں حملہ ہوا تھا۔ اب ایران سعودی عرب کو بھی اس جنگ میں گھسیٹنا چاہتا ہے اور اس کے لیے ایران نے سعودی عرب پر پہلے حملہ کروایا تھا حوثیوں سے۔ یمن کے حوثیوں نے سعودی عرب پر حملہ کیا، پھر سعودی عرب اور یمن کی مشترکہ فوج نے حوثیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ اب عراق میں جو ایران نواز گروپ ہے، جس کو ایرانی ملیشیا کہا جاتا ہے، اس نے کل سعودی عرب پر حملہ کیا اور سعودی عرب کی جو ایک آئل ریفائنری ہے، جو وہاں کی سب سے بڑی آئل ریفائنری مانی جاتی ہے، اس کو نشانہ بنایا گیا۔ سعودی عرب نے تو ویسے رپورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے، لیکن سیٹلائٹ کی امیجز میں دیکھا گیا کہ اچھا خاصا نقصان بھی پہنچا ہے۔ اب آج سعودی عرب اور امریکہ کی فوج نے مل کر عراق میں ایران نواز گروپ پر حملہ کیا ہے، اس کو نشانہ بنایا ہے، اور سعودی عرب کی طرف سے آفیشلی بیان جاری کیا گیا کہ عراق کی ملیشیا نے سعودی عرب پر جو حملہ کیا تھا، سعودی عرب کی فوج نے اس حملے کا بدلہ لے لیا ہے۔ سعودی عرب اور خاص طور پر سعودی عرب کے فرما روا اور ولی عہد محمد بن سلمان کی پوری کوشش ہے کہ امریکہ اور ایران کی جو جنگ ہے، یہ امریکہ اور ایران کے درمیان ہی محدود رہے، یہ جنگ نہ بڑھے۔ اس کے علاوہ MBS کی پوری کوشش ہے اس جنگ کو ختم کرانے کی، روکنے کی۔ دوسری طرف ایران کا ایجنڈا اس کے بالکل خلاف ہے۔ ایران یہ چاہتا ہے کہ جنگ ریجنل وار میں تبدیل ہو جائے اور سعودی عرب بھی اس جنگ کا حصہ بنے، سعودی عرب میں بھی تباہی ہو، بربادی ہو، وہاں بھی میزائل جا کر گرے، وہاں کے عوام بھی پریشانیوں کا شکار رہے۔ اس لیے حوثیوں نے سعودی عرب پر حملہ شروع کر دیا۔ حوثیوں نے باب المندب کو بند کر دیا، جو ریڈ سی کے ذریعے سعودی عرب کو جوڑتا ہے۔ اسٹریٹ آف ہرمز پہلے سے بند ہے، جس کی وجہ سے سعودی عرب اور گلف کے دوسرے دیشوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اب عراق کی ملیشیا سے ایران نے سعودی عرب پر حملہ کروا دیا۔ ادھر ایران کی ملیشیا کو سعودی عرب نے جواب بھی دے دیا ہے۔ ابھی تک امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے۔ امید یہ ہے کہ دوبارہ معاہدہ ہو جائے گا۔ یہ رپورٹ بھی سامنے آئی ہے اور امریکی ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران اب اس بات پر راضی ہو گیا ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرنے والے شپ اور جہازوں سے ٹیکس وصول نہیں کرے گا، لیکن یہ دعویٰ امریکہ اور وائٹ ہاؤس کے سورسز سے آیا ہے۔ ابھی تک ایران نے آفیشلی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا ہے۔ ایران کی طرف سے ایک رپورٹ یہ سامنے آئی ہے کہ عمان اور ایران نے مل کر پلان تیار کر لیا ہے کہ ابنائے ہرمز کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ ایک اور اہم خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ اسرائیل کا پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو ان دنوں امریکہ کے دورے پر ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بنجامن نتنیاہو کی ملاقات ہوئی ہے۔ ادھر اعلان کر رکھا تھا زہران ممدانی نے کہ نیو یارک میں جیسے ہی بنجامن نتنیاہو آئے گا، اس کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ فی الحال زہران ممدانی کا اس پر کوئی بیان تو سامنے نہیں آیا ہے، لیکن بنجامن نتنیاہو نے امریکہ جانے سے پہلے اور امریکہ جانے کے بعد بھی وائٹ ہاؤس پر اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر یہ پریشر بنایا، دباؤ بنانے کی کوشش کی کہ امریکہ F-35 ترکیہ کے ہاتھوں نہ بیچے۔ ترکی کے پاس امریکی ہتھیار F-35 نہیں ہونا چاہیے۔ پچھلے دنوں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ترکی کا دورہ کیا تھا اور اس دوران ترکی اور امریکہ کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا تھا، جس میں بات شامل ہے کہ امریکہ اپنا فائٹر پلین F-35 ترکی کو دے گا۔ ترکی سے پہلے یہ جو F-35 فائٹر پلین ہیں وہ اسرائیل کے پاس ہے، برٹین کے پاس ہے، ایک دو اور دیشوں کے پاس ہے، اور امریکہ یہ بناتا ہے دنیا کا سب سے طاقتور اور اہم ترین فائٹر پلین، جنگی جہاز یہ کہلاتا ہے۔ اب جیسے ہی امریکہ اور ترکی کے درمیان یہ ڈیل ہوئی، معاہدہ ہوا، اسرائیل کی نیند حرام ہو گئی اور اسرائیل نے لگاتار امریکہ پر پریشر بنایا، دباؤ بنایا کہ ترکی کے پاس یہ ہتھیار نہیں ہونا چاہیے۔ اب امریکہ جانے سے پہلے اور امریکہ پہنچنے کے بعد بھی بنجامن نتنیاہو نے یہی ریکویسٹ کی ہے امریکہ سے کہ وہ ترکی کو F-35 نہ بیچے، لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ کس کو کون سا ہتھیار بیچنا ہے اور کس کو نہیں بیچنا ہے۔ ترکی ہمارا بہترین اتحادی رہا ہے، ترکی ہمارا بہترین الائی پارٹنر ہے، اس لیے اس کے ہاتھوں ہم یہ ہتھیار بیچیں گے۔ اور اسرائیل کون ہوتا ہے ہمیں یہ بتانے والا کہ کس کو ہمیں کون سا ہتھیار بیچنا ہے اور کس کو نہیں بیچنا ہے، یہ سبق ہمیں اسرائیل نہیں سکھا سکتا۔ تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ ڈائریکٹ بیان آیا اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو کے خلاف۔
اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، خبر در خبر دیکھتے رہیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ملت ٹائمز کی ممبرشپ اور سبسکرپشن ضرور لے لیجیے۔